پاکستان میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل سے بچنے کے لیے اب عوام کی بڑی تعداد نے گھروں میں سولر سسٹم لگوانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان دنیا کے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں پورا سال سورج چمکتا ہے، چنانچہ یہاں آسانی سے بڑی مقدار میں شمسی توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اب گھروں میں سولر سسٹم لگوانے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ تر تیل پر انحصار کرتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث ایک طرف جہاں بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے زر مبادلہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تاہم پاکستان میں اس شعبے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب عام افراد نے بھی اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شمسی توانائی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ راولپنڈی کے رہائشی سہیل اسلم گل بھی کروڑوں پاکستانیوں کی طرح لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے گزشتہ سال اس مسئلے کا ایک مستقل حل تلاش کیا، جس کے لیے انہیں صرف 1 لاکھ روپے اور گھر کی خالی چھت کی ضرورت تھی۔ باقی سب کچھ 15 روز میں مکمل ہو گیا۔ اب وہ گرمیوں میں اپنے گھر میں ایئر کنڈیشنر سمیت تمام برقی آلات کھل کر اور بھاری بل کے خوف کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 10 مرلہ گھر کے مالک ہیں اور گزشتہ سال دسمبر میں انہوں نے سولر انرجی پر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان کے پاس دیگر لوگوں کی طرح یکمشت سولر پاور سسٹم لگوانے کے لیے درکار کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے کی رقم موجود نہیں تھی۔ تاہم اس کا بھی حل نکل آیا جب انہیں پتہ چلا کہ بینک کے ذریعے وہ سولر سسٹم قرض پر حاصل کر سکتے ہیں، جس کی شرح سود صرف 6% سالانہ پر فکس ہے۔ گویا انہیں ہر ماہ بل کی جگہ بینک کو قسط دینا پڑ رہی تھی اور 5 سال بعد قسط ختم ہونے پر سولر سسٹم ان کا اپنا بن جانا تھا۔ اسلم گل نے بتایا کہ انہوں نے بینک کی مہیا کردہ لسٹ میں شامل ایک کمپنی سے رابطہ کیا، جس نے 15 دن میں ان کا کیس پروسیس کر کے ان کے گھر میں 5 کلو واٹ کا سولر سسٹم لگا دیا، جس کا کل خرچ 5.5 لاکھ روپے آیا، جس میں سے انہیں تقریباً 1.5 لاکھ روپے فوری ادا کرنا تھا اور باقی 5 سال کی اقساط میں صرف 6% سالانہ فکس شرح سود پر۔ اسلم کے مطابق وہ سولر سسٹم سے بہت مطمئن ہیں، کیونکہ ان کو ہر ماہ اب تقریباً 9,500 بینک قسط ادا کرنا ہوتی ہے، جبکہ 2 ماہ بعد ان کا بجلی کا بل 0 ہو گیا تھا۔ اسلم کا کہنا ہے کہ انہوں نے وابڈا کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت ان کی چھت سے شمسی توانائی کے ذریعے پیدا کردہ بجلی وابڈا کو چلی جاتی ہے، جبکہ ان کو اس کے بدلے میں گھر کے لیے مفت بجلی فراہم کر دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 کلو واٹ کا سسٹم سردیوں میں تقریباً 20 یونٹ روزانہ، جبکہ گرمیوں میں 30 سے 35 یونٹ روزانہ بناتا ہے، جبکہ ان کا خرچ اس سے کم ہی ہوتا ہے۔ اسلم کی طرح ان کی سوسائٹی میں سینکڑوں افراد نے سولر سسٹم لگوا لیے ہیں اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں اب جگہ جگہ چھتوں پر سولر پینل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے نجی بینک کے ایک اہلکار نے بتایا کہ گھر پر سولر پینل لگوانے کے لیے ان کا بینک 1 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک کا قرض فراہم کرتا ہے، جس کی مدت 3 سے 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ بینک اس پر 6% سالانہ کا فکس منافع وصول کرتا ہے، جبکہ 25% رقم ڈاؤن پیمنٹ یا یکمشت ادائیگی کی شکل میں دینا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بینک کے 14,000 روپے پروسیسنگ کے چارجز بھی ہیں، تاہم ڈاؤن پیمنٹ شرح سود سے مستثنیٰ ہوتی ہے۔ گویا بینک صرف اس رقم پر منافع وصول کرتا ہے جو صارف کی ادائیگی کے بعد بچ جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینک کی شرائط میں یہ ہے کہ گھر اس شخص کا ہونا چاہیے جو سولر سسٹم لگواتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ کڑی شرائط نہیں ہے۔ بینکوں کی ویب سائٹس پر ان کمپنیوں کی فہرست مہیا کر دی جاتی ہے جنہیں سولر سسٹم لگانے کے لیے بینک کی منظوری حاصل ہوتی ہے۔ صارفین 1 سے زائد کمپنیوں سے اپنی ضرورت کے مطابق اخراجات کا تخمینہ لگوا سکتے ہیں اور بہترین ریٹ پر اچھا سولر سسٹم نصب کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک سولر سسٹم کمپنی کے مالک کا کہنا تھا کہ آج کل سولر سسٹم مہیا کرنے والی کمپنیوں کی تعداد شاید صارفین سے بھی بڑھ چکی ہے، اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کس کا انتخاب کریں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سستی چیز ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ بعض غیر رجسٹرڈ کمپنیز آپ کو اصل لاگت سے 25% کم لاگت پر سسٹم لگا کر دے دیتی ہیں، مگر ایک تو وہ حکومتی ٹیکس کی بچت کرتے ہیں اور دوسرا ان کا مال سمگلنگ کا ہوتا ہے، اور کئی بار تیز دھوپ یا آندھی طوفان میں ان کے سولر پینلز کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ دوسری طرح کا سولر سسٹم لگوا رہے ہیں، جیسے گرڈ ٹائی سسٹم کے ذریعے سولر پینل کی بجلی براہ راست وابڈا کو بیچی جاتی ہے اور اس میں بیٹریوں کی سالانہ مرمت کا خرچ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے ری فائنینسنگ اسکیم کے ذریعے بینکوں کو اجازت دی گئی ہے کہ 6% کی فکس شرح منافع پر سولر پاور جنریشن کے منصوبوں کو قرض فراہم کریں۔ جون سن 2016 میں بینک کی جانب سے قابل تجدید توانائی اسکیم متعارف کرائی گئی، جس کے تحت بینکوں کو ملک میں توانائی کی قلت ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے ری فائنینسنگ کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کو اس طرح کے قرض فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے حالیہ چند برسوں میں سولر سسٹم فائنینسنگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں بینکوں کی مدد سے کتنے نئے سولر سسٹم لگے، اس حوالے سے اعداد و شمار ابھی پبلک نہیں کیے گئے،
ताहम मंजूरी के बाद इन्हें आवाम के सामने पेश किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।